ناول صاحبہ قسط نمبر 5۔ زین شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب نرمی اتر آئی۔ شاید پہلی بار کسی نے اس سے حکم کے انداز میں نہیں، دل سے درخواست کی تھی۔ وہ پلٹا، درخت کے پاس گیا اور اپنے ہاتھوں سے بچے کی رسیاں کھول دیں۔ لڑکا فوراً روتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ زین شاہ نے سخت لہجے میں کہا، دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی بکریاں سنبھال کر رکھنا۔ لڑکا بھاگ گیا۔ صاحبہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ۔ زین شاہ دوبارہ اس کے قریب آیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے تمہاری بات مان لی صاحبہ۔ اس کی آواز بھاری اور دھیمی تھی۔ اب تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ صاحبہ کا دل زور سے دھڑکا کہ کیا بات؟ زین شاہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہی نرمی، وہی گرمی۔ صاحبہ کی سانس لرز گئی۔ زین شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، اب جب بھی میں بلاؤں تم انکار نہیں کرو گی۔ صاحبہ کی پلکیں کانپ گئی۔ ہوا جیسے رک گئی، درختوں کے سائے گہرے ہونے لگے اور کہیں دور ایک کوا زور سے بولا، جیسے قسمت آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی تپش اب کچھ نرم پڑ چکی تھی، مگر ہوا میں گرمی کی تھکن ابھی باقی تھی۔ رانی پور کے باہر ایک پرانا برگد کا درخت کھڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس کی جڑیں زمین سے نکل کر سانپوں کی طرح پھیل گئی تھیں۔ اسی گھنے سائے کے نیچے احسان بیٹھا تھا۔ اس کے آس پاس 7-8 ننھے بچے گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں، کسی کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، مگر ان سب کی آنکھوں میں ایک چیز مشترک تھی، معصوم خواب۔ احسان کے ہاتھ میں ایک پرانی سی کتاب تھی۔ وہ بچوں کو ایسے سمجھا رہا تھا جیسے کوئی استاد نہیں، بڑا بھائی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولا، پڑھ لکھ کر کیا بنتے ہیں؟ ایک ننھا سا لڑکا فوراً بولا، ماسٹر۔ دوسرا اچھل کر بولا، پولیس۔ تیسرا کان کھجاتے ہوئے بولا، میں تو ٹرک چلاؤں گا۔ سب بچے ہنس پڑے۔ احسان بھی ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے محبت سے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، تم سب بہت بڑے بڑے کام کرو گے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، اور ایک دن میں بڑا افسر بن جاؤں گا۔ بچے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سچ؟ ایک بچی نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ احسان کی آنکھوں میں خواب چمکنے لگے۔ ہاں، اور پھر میں گاؤں میں ایک بڑا سکول بناؤں گا۔ اتنا بڑا؟ ایک بچے نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ احسان ہنس پڑا، ہاں بہت بڑا۔ پھر اس کی آواز نرم ہو گئی، جہاں تم سب پڑھو گے، کسی کو کھیتوں میں مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، کسی کو وڈیروں کے ڈر سے جینا نہیں پڑے گا۔ ہوا کا جھونکا درخت کے پتوں سے ٹکرایا۔ بچے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے، کیونکہ خواب سننے کے لیے عمر نہیں، صرف دل چاہیے ہوتا ہے۔ احسان نے ایک ایک بچے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اچھا بتاؤ، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچہ شرما کر بولا، ڈاکٹر۔ واہ! احسان نے خوش ہو کر کہا، پھر تو تم میرے ابا صاحب کا مفت علاج کرو گے۔ سب بچے ہنس پڑے۔ ایک بچی نے ہاتھ اٹھایا، میں استانی بنوں گی۔ احسان کی آنکھیں چمک اٹھی، شاباش۔ پھر ایک نے دبلا پتلا بچہ دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا، اور تم بچے نے نظریں جھکا لیں۔ میں کچھ نہیں بن سکتا۔ احسان چونک گیا۔ کیوں بچہ؟ آہستہ سے بولا، ابا کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، غریب لوگ صرف کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر احسان کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اس بچے کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی، غریب ہونا گناہ نہیں ہوتا۔ بچے خاموش ہو گئے۔ احسان کی آنکھوں میں عجیب سا درد اتر آیا۔ یاد رکھنا، انسان کی قسمت اس کے کپڑوں سے نہیں، اس کے حوصلے سے بنتی ہے۔ بچے اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ واقعی کوئی بڑا آدمی ہو۔ تبھی دور سے ایک کالی بڑی گاڑی گرد اڑاتی ہوئی قریب سے آتی دکھائی دی۔ بچے سہم گئے۔ گاڑی درخت کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور باہر اترا سکندر شاہ۔
وڈیرا غلام مرتضیٰ شاہ کا بڑا بیٹا، لمبا قد، چوڑا جسم، آنکھوں میں غرور اور چہرے پر وہ تکبر جو نسلوں کی دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 کارندے بھی تھے۔ سکندر شاہ نے ایک نظر بچوں پر ڈالی، پھر احسان پر اور ہلکا سا طنزیہ کہہ لگایا، اوہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا قریب آیا تو یہاں مدرسہ کھولا ہوا ہے۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر احسان کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سردار۔ سکندر شاہ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا کش لیا اور دھواں احسان کے چہرے کی طرف چھوڑ دیا۔ سنا ہے افسر بننے والے ہو؟ کارندے ہنسنے لگے۔ احسان خاموش رہا۔ سکندر شاہ نے ارد گرد بیٹھے بچوں کی طرف اشارہ کیا، اور ان کو بھی خواب بیچ رہے ہو؟ وہ زور سے ہنسا۔ اس گاؤں میں کبھی کوئی اسکول نہیں بنے گا، احسان نے۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ سمجھا؟ بچے سہم گئے۔ احسان کی مٹھیاں بھینچ گئیں، مگر وہ خاموش رہا۔ سکندر شاہ آگے بڑھا۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بچے، اس نے حقارت سے بچوں کی طرف دیکھا، یہ پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ظالم مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہمارے غلام ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی بچوں کے چہرے مرجھا گئے۔ ایک بچی خوف سے اپنی ماں کی چادر پکڑنے والے انداز میں دوسرے بچے کے پیچھے چھپ گئی۔ احسان کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ انسان کسی کا غلام نہیں ہوتا سردار۔ فضا ایک دم ساکت ہو گئی۔ کارندے چونک گئے۔ سکندر شاہ کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑ گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ احسان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر مضبوط۔ اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہوا جیسے رک گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر سکندر شاہ زور سے ہنس پڑا، ایسی ہنسی جس میں نفرت بھی تھی اور غرور بھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اس نے اچانک احسان کی کتاب ہاتھ سے چھینی اور مٹی میں پھینک دی۔ بچے سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ احسان کے دل میں جیسے آگ لگ گئی، مگر وہ پھر بھی خاموش کھڑا رہا، کیونکہ غریب آدمی کا غصہ بھی اکثر اس کی جیب کی طرح خالی ہوتا ہے۔ سکندر شاہ گاڑی کی طرف بڑھا، پھر رک کر پلٹا اور سرد نظروں سے بولا، اپنی اوقات میں رہو احسان۔ خواب دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ خواب دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی گرد اڑاتی دور نکل گئی۔ پیچھے خاموشی رہ گئی۔ درخت کے پتے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ بچے خوفزدہ نظروں سے احسان کو دیکھ رہے تھے۔ احسان آہستہ سے جھکا، مٹی سے اپنی کتاب اٹھائی، اس پر جمی گرد صاف کی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نمی کے پیچھے ایک ضد بھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، ایک دن یہی گاؤں دیکھے گا۔ غریب کا بچہ بھی خواب پورے کر سکتا ہے۔ اور برگد کے درخت کے نیچے ہوا نے جیسے خاموشی سے اس کی قسم سن لی۔ شام اتر رہی تھی۔ آسمان پر سورج کا رنگ دھیرے دھیرے سنہری سے نارنجی اور پھر سرخ مائل ہونے لگا۔ رانی پور کے کھیتوں سے مٹی اور گھاس کی ملی جلی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور گاؤں کے کچے گھروں میں چولہے جلنے لگے تھے۔ مگر مائی سکینہ کے گھر کے صحن میں آج عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ صاحبہ صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گال آنسوں سے بھیگے ہوئے تھے، اور اس کے گود میں ایک ننھا سفید خرگوش پڑا تھا، بے جان۔ وہ خرگوش جسے وہ پچھلے کئی مہینوں سے اپنے بچے کی طرح پال رہی تھی۔ صاحبہ بار بار اس کے نرم کان سہلا رہی تھی۔ اٹھو نا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے لیے گاجر بھی لائی تھی۔ مگر خرگوش خاموش تھا۔ شمیلہ نے افسوس سے کہا، صبح سے کچھ کھا نہیں رہا تھا، شاید گرمی لگ گئی۔ صاحبہ کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ یہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ رشیدہ نے آہ بھری، ارے پاگل، جانور تھے، کبھی نہ کبھی تو مرنا تھا۔ مگر صاحبہ کے لیے وہ صرف جانور نہیں تھا، وہ اس کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ اسی دوران دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ بلال واپس آیا تھا۔ کندھے پر مٹی لگی ہوئی تھی، کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔
وہ جیسے ہی صحن میں داخل ہوا اس کی نظر روتی ہوئی صاحبہ پر پڑی۔ بلال فوراً گھبرا گیا۔ ارے صاحبہ کیا ہوا؟ صاحبہ نے روتے ہوئے خرگوش اس کی طرف بڑھا دیا۔ بلال بھائی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میرا منو مر گیا۔ بلال کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا، خرگوش کو دیکھا، پھر صاحبہ کی نم آنکھوں کو اس نے نرمی سے کہا، اوئے پاگل لڑکی، اتنا کوئی روتا ہے کیا؟ مگر صاحبہ بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ سوتا تھا، میرے پیچھے پیچھے گھومتا تھا۔ بلال نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ۔ پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، میں تمہیں نیا خرگوش لا دوں گا۔ صاحبہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، اس کی آواز ضد سے بھر گئی۔ بلال چونکا، پھر کیا چاہیے میری رانی کو؟ صاحبہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے بچوں کی طرح منہ بنایا، اب مجھے بکری کا بچہ چاہیے۔ رشیدہ فوراً ہنس پڑی۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی بھی نہ۔ شمیلہ نے چھیڑا، کل کو کہے گی اونٹ لا دو، مگر صاحبہ سنجیدہ تھی۔ میں سچ میں چاہیے مجھے، چھوٹا سا، سفید سا۔ وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں اسے خود دودھ پلاؤں گی، گلے میں گھنٹی بھی باندھوں گی۔ بلال اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ صاحبہ جب بچوں کی طرح ضد کرتی تھی تو پورا گھر ہنسنے لگتا تھا۔ اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا بابا، لے دوں گا۔ صاحبہ نے فوراً نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ سچی؟ ہاں سچی۔ کل؟ بلال ہنس پڑا۔ ہاں کل ہی۔ تب جا کر صاحبہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں اداسی اب بھی باقی تھی۔ اگلی صبح ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ گاؤں کے باہر مویشیوں کے باڑے کے قریب بلال کھڑا تھا۔ سامنے ایک دیہاتی آدمی رسی پکڑے کھڑا تھا۔ رسی کے دوسرے سرے پر ایک ننھا سا بکری کا بچہ تھا، بال بالکل سفید، کان چھوٹے چھوٹے اور آنکھیں معصوم۔ وہ بار بار میں کی آواز نکال رہا تھا۔ بلال نے جھک کر اسے ہاتھ لگایا۔ بکری کا بچہ فوراً اس کی انگلی چاٹنے لگا۔ دیہاتی آدمی بولا، بلال، بڑا پیارا بچہ ہے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو۔ بلال نے جیب سے مڑے تڑے نوٹ نکالے، شاید کئی دن کی مزدوری بچا کر رکھے تھے۔ بس بھائی، صاحبہ کے لیے چاہیے۔ آدمی مسکرا دیا، اچھا پھر تو لے جا۔ بلال نے بکری کے بچے کو اٹھایا۔ وہ ننھا سا وجود اس کے بازوؤں میں سمٹ گیا۔ بلال کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ آج تو صاحبہ خوش ہو جائے گی۔ گھر کے صحن میں صاحبہ اداس بیٹھی چوڑیاں گھما رہی تھی۔ تبھی باہر سے بلال کی آواز آئی، اوئے صاحبہ، ذرا باہر آ۔ صاحبہ بے دلی سے اٹھی، مگر جیسے ہی دروازے تک پہنچی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یا اللہ! بلال کے ہاتھوں میں ننھا سا سفید بکری کا بچہ تھا، اس کے گلے میں لال دھاگا باندھا ہوا تھا۔ صاحبہ خوشی سے چیخ پڑی۔ بلال بھائی! وہ دوڑ کر آئی اور فوراً بکری کا بچہ گود میں لے لیا۔ بچہ ڈر کر اس کے دوپٹے میں منہ چھپانے لگا۔ صاحبہ کی ہنسی پورے صحن میں بکھر گئی۔ کتنا پیارا ہے! وہ اس کے کان چومتے ہوئے بولی، میرا بچہ۔ بلال اسے خوش دیکھ کر سکون سے مسکرا دیا۔ اب روئے گی تو نہیں؟ صاحبہ نے فوراً سر ہلایا، کبھی نہیں۔ پھر اچانک بولی، اس کا نام کیا رکھوں؟ شمیلہ فوراً بولی، وڈیرا رکھ دو۔ پورا صحن کہکوں سے گونج اٹھا۔ صاحبہ بھی ہنس ہنس کر دوری ہو گئی، اور پہلی بار خرگوش کے مرنے کے بعد اس کے چہرے پر پھر سے زندگی لوٹ آئی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس ننھے سے بکری کے بچے کو وہ آج اپنے سینے سے لگائی بیٹھی ہے، وہ بھی اس کی زندگی میں چند دنوں کا مہمان تھا۔ اور سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ اس بار اسے اس سے کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی جدا کرنے والے تھے۔ مگر یہ جدائی صرف ایک بکری کے بچے کی نہیں تھی، یہ تو آنے والے وقت کی پہلی دستک تھی۔ ابھی کہانی جاری ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی کہانی کا مزہ لیں۔